السلام علیکم جی۔ اچھا دوستوں، یہاں پر ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے، اس میں ابھی یہ جو چیز آئی ہے نا، ڈیورنگ کنکریٹ کے دوران اس طرح کی یہ معاملات آتے رہتے ہیں بیمز کے اندر اور کالم کے اندر۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہنی کامنگ۔ ہنی کامنگ آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح کہ دیکھیں یہاں پر اب اسٹنگ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ صحیح طریقے سے اس کا بانڈ نہیں بن پایا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیورنگ کنکریٹ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب اس کی ڈی شٹرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس طرح کی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس کا ایک تو کاز یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے جو ہم کنکریٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہائٹ سے ہم اس کے کنکریٹ اگر کریں تو جب اس کی 3 فٹ ہائٹ سے اس کی کنکریٹ ہم زمین پہ پھینکتے ہیں تو اس کے اندر جو مکسنگ مسالہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کی بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور اس طرح کی یہ پیچھے کنکریٹ ہمارے پاس بچ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کاز ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی مکسنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مکسنگ اگر صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہوئی ہو تب بھی یہ ہنی کامنگ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیمز یا کالمز کی پورنگ کر رہے ہیں اس کے دوسرے دن 24 گھنٹے کے اندر اس طرح کا سین اگر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ان ساری جگہوں کو ریموو کر کے پھر یہاں پر آپ کنسٹرکشن جوائنٹ دے کے یہاں پر کیمیکل، اس کا واٹر پروف کیمیکل ہوتا ہے، کیمیکل دے کے پھر آپ اس کی دوبارہ پورنگ کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ گرے حالت میں رہتا ہے تو یہ اپنا آپس میں جوائنٹ بنا لیتا ہے۔ اب اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ایک جوائنٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس ایریا پہ یہ کنکریٹ پیچھے ہوئی ہے، یہاں تک آ کے یہ کنکریٹ پہلے رک گئی ہے۔ اس کے بعد لیبر نے کھانا کھایا ہوگا، انہوں نے کچھ تھوڑا وقفہ لیا ہوگا، اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ پورنگ سٹارٹ کی ہے تو یہاں سے اس کی یہ پورنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ علیحدہ کنکریٹ ہے، یہ علیحدہ کنکریٹ ہے۔ ان دونوں کے درمیان میکسیمم میرے خیال سے آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا فرق ہوگا، اس وجہ سے یہ جوائنٹ آپ کو یہ ساری نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایشو والی زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کنکریٹ ہے، ہم اس کو ساری کو ریموو کریں گے، نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد دونوں سائڈوں پہ اس کی شٹرنگ دوبارہ لگا کے پھر ہم اس کی پورنگ سٹارٹ کریں گے۔ اسی طرح کی یہ چیز ہے، اگر یہ بیم کے ایک سائڈ پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں سے تھوڑا بہت ریموو کرنا ہے، جتنا یہ اندر تک گیا ہوا ہے اتنا اس کو ہم نے نکالنا ہے، ریموو کرنا ہے۔ ریموو کر کے پھر ہم نے اس کو کنکریٹ باہر سے زیرو کی چپس لگا دینی ہے، یا پھر باریک جو زیرو ڈاؤن بجری ہمارے پاس آتی ہے 3 ستر والی، اس کے ساتھ ہم نے اس کی فلنگ کر دینی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں سائڈوں پر نہیں ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں سائڈوں پر ہو تو پھر ہمیں پورا اس کو ریموو کر کے اور پھر اس کی جو ہے نا ہمیں پورنگ کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح ابھی یہ بیم ہے، یہ بیم ہمارا دونوں سائڈوں پہ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ اس کو ہم ابھی نکالیں گے، نکال کے پھر دوبارہ اس کی ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں اگر یہ چیز نظر آ جائے تو ہمیں یہ دوبارہ کرنی چاہیے، کیونکہ بلڈنگ کی سب سے بنیادی چیزیں یہی ہوتی ہیں۔ اگر ان کو ہم ابھی سے کنٹرول کر لیں تو اوپر سپر سٹرکچر میں ہمیں ایشوز نہیں نظر آتے۔ اگر ان کو ہم یہاں پر کنٹرول نہیں کریں گے سپر سٹرکچر میں پھر ہمیں کریکس دیکھنے کو ملیں گے، تاکہ بنیاد اگر مضبوط نہ ہو تو سپر سٹرکچر میں آٹومیٹکلی اس کے کریکس آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو بتانا لازمی تھی، جو کہ اگر آپ گھر کی ابھی کنسٹرکشن کروا رہے ہیں یا پھر آپ اپنا خوابوں کا گھر بنا رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔